الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اليوم أكملت لكم دينكم آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور پوری کر دی میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور پسند کر لیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو باعتبار دین کے آمنت باللہ وبآیاتی میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں گزشتہ جمعہ میں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دین امت تک پہنچایا بلکہ دین پہنچانے کا حق ادا فرمایا اور اس کی گواہی 1,00,000
24,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے حجۃ الوداع کے موقع پر دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تکمیل دین کا اعلان فرمایا، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اب اس کے بعد جو آدمی کوئی بات ایجاد کر کے اس کو دین کی طرف منسوب کرے، من ابتدع فی الاسلام بدعہ، اسلام کے اندر کوئی بدعت نکالے، ایجاد کرے، یراہا حسنا، اور پھر اس کو اچھا سمجھے، تو اس نے آن علی ہدم الاسلام، اسلام کی بنیاد ڈھانے کے اندر مدد کی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا، کہ جو چیز اس وقت دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں بن سکتی۔ دوسری روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد فتنے پیدا ہوں گے، اور ان فتنے کے زمانے میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے، ہاتھوں سے اور دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، تھامنا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس 3 صحابہ حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جاء ثلاثۃ راحۃ الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 صحابہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں میں، امہات المؤمنین کے ہاں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ہاں آئے، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے معمولات کے بارے میں جاننا چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا جو طریقہ ہے، معمولات ہیں، وہ کیا ہے۔ امہات المؤمنین نے انہیں بتا دیا، فلما اخبروہ کأنہم تقالوہا، تو فرمایا کہ ان 3 صحابہ اکرام کے رد عمل سے یوں احساس ہونے لگا کہ گویا انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کے معمولات کو کم سمجھا۔ انہیں یہ غلط فہمی تھی کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور آخرت میں مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ دے اور ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہے، جس طرح کہ نصارہ کا طریقہ تھا رہبانیت والا۔ تو انہیں یہ خیال تھا کہ شاید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ عمل ہوگا کہ آپ ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہوں گے اور سب دنیا کے کام کاج سے دستبردار ہوں گے۔ کأنہم تقالوہا، تو اس لیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے معمولات سامنے آئے تو انہیں کچھ کم محسوس ہوا، اور پھر انہوں نے ادب کے طور پر اور محبت کے طور پر
اپنی اس خیال کی یوں توجیہ کی وَأَيْنَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ کہاں ہم اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اور آپ کو بلندی درجات کے اوپر اللہ نے فائز فرما دیا ہے۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آلریڈی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلندی مراتب اور درجات عطا فرما دیے ہیں، اور ہم تو گناہ گار ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان تین میں سے ایک نے کہا اما انا فاصلی اللیل ابدا، کہ بھائی میں تو ساری رات آئندہ کے لیے اللہ کی عبادت کروں گا، پوری رات جاگتا رہوں گا اور سوؤں گا نہیں، اور ساری رات عبادت میں گزاروں گا۔ وقال الآخر انا اصوم الدہر ولا افطر، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور افطار نہیں کروں گا، ہمیشہ روزے سے رہوں گا اور کبھی ناغہ نہیں کروں گا، افطار نہیں کروں گا۔ وقال الآخر انا اعتزل النساء ولا اتزوج، تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے دور رہوں گا، نکاح نہیں کروں گا۔ تو ان تینوں نے اپنی اپنی جگہ پہ یہ آپس میں معاہدہ کر لیا کہ ہم اس طرح سے اللہ کی عبادت کثرت کے ساتھ کریں گے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ اس طرح انہوں نے اپنی جگہ پہ منصوبہ بنایا ہے عبادت کرنے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے ایسا اور ایسا کہا ہے اور ایسا فیصلہ کیا ہے، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، اللہ کی قسم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور پرہیزگاری کرنے والا ہوں، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کا طالب ہوں۔ لیکن اس کے باوجود انا اصوم و افطر و اصلی اللیل و ارقد، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، کبھی روزے رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا۔ اصوم اللیل، رات کے وقت میں نماز تہجد ادا کرتا ہوں، لیکن ساری رات تہجد کے اندر نہیں گزارتا بلکہ میں آرام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں، میرے نکاح کے اندر عورتیں ہیں اور میں ان کے ساتھ ازدواجی زندگی بھی گزارتا ہوں۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، یہ میرا بطریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ میرا طریقہ ہے، میرا اسوہ حسنہ ہے، میری سنت۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت کو ترک کیا اور میری سنت سے اعراض کیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اس حدیث میں دیکھا جائے کہ ان تین صحابہ نے کوئی غلط کام کے اوپر معاہدہ نہیں کیا تھا، کثرت عبادت کے اوپر معاہدہ کیا تھا۔ یہ بھی نہیں کہ کثرت عبادت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیے کہ تم اس طرح کثرت کے ساتھ عبادت نہ کرو، اس لیے کہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والی اس کائنات کے اندر کوئی ہستی ہے تو وہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، کہ رات کے وقت جب کھڑے ہوتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے پاؤں کے اوپر ورم آ جاتا۔ کسی نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے؟ تو ارشاد فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے، اور صوم وصال اسے کہتے ہیں کہ ہمیشہ روزہ ہو جس میں نہ سحری ہو نہ افطار ہو۔
لگاتار روزے بغیر سحری اور بغیر افطار. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان 3 صحابہ کو جو روکا تو کس چیز سے روکا؟ منچاہی زندگی، کثرت عبادت سے نہیں روکا، بلکہ نبی کے طریقے کے خلاف جس عبادت کو کرنے وہ جا رہے تھے اس سے روکا کہ تم اپنی پسند کی زندگی مت گزارو، بلکہ میری بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور میری سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اور اس میں یہ ہے کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور اس لیے افطار کرتا ہوں کہ میرے اندر طاقت پیدا ہو اور آئندہ روزے رکھنے آسان ہو. سوتا بھی ہوں اور نماز تہجد بھی ادا کرتا ہوں، اور اس لیے سوتا ہوں کہ کھڑا ہونا اور نماز کا ادا کرنا میرے لیے آسان ہو جائے. نکاح کرتا ہوں اس لیے کہ نسل بڑھے اور عفت اور پاک دامنی والی زندگی حاصل ہو اور گناہوں سے بچا جائے. تو یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ. اس لیے فرمایا کہ جو عبادت، جو نیکی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی اور وہ اس کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی سند نہیں ہوگی، وہ عبادت، وہ نیکی اللہ کے ہاں مقبول نہیں. اللہ کے ہاں وہی عبادت قابل قبول ہے کہ جس کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی سند ہے، اور جس کے اوپر سند نہیں ہے وہ بدعت ہے، وہ گمراہی. اور گمراہی کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بدعت کرنے والا اس لیے وہ گمراہی کے اندر مبتلا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین نامکمل ہے، ناقص ہے، اور دین کی جو تکمیل ہوگی وہ میرے اس عمل کی وجہ سے ہوگی کہ میں یہ عمل کروں گا تو دین مکمل ہوگا. دوسرے الفاظ میں وہ الیاذ باللہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ جو عبادت اور جو نیکی جس کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی سند نہ ہو، چاہے وہ دیکھنے کے اندر کتنی اچھی کیوں نہ لگے، کتنی خوشنما کیوں نہ ہو، اور وہ بظاہر برا عمل بھی نظر نہ آئے، گناہ کا عمل بھی نظر نہ آئے، عبادت نظر آئے. بدعات جو ہوتی ہیں وہ عبادت لگتی ہیں، وہ اجر اور ثواب کا کام نظر آتا ہے، وہ برا کام نظر نہیں آتا. اسی لیے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اگر آپ یہ کام کر دیں گے تو کیا حرج ہے، دعا مانگ لیں گے اگر تو کیا حرج ہے، اگر آپ یہ فلاں کام کر دیں گے تو کیا حرج ہے، یہ کس کا کام ہے. تو میں حرج اس کے اندر یہی ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کرتے، اس کے اوپر سند نہیں ہے. اور جس چیز کے اوپر سند نہ ہو تو فرمایا وہ عند اللہ مقبول نہیں ہے، وہ مردود ہے. اس لیے ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس آدمی نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز کو ایجاد کیا کہ جو ہمارے دین میں نہیں ہے، فہو رد، وہ کیا ہے، رد ہے، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں. مسلم شریف کے الفاظ ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسا عمل کیا کہ جس کا وجود دین میں نہیں ہے وہ مردود ہے. اور ابو داؤد شریف کے الفاظ ہیں من صنع امرا غیر امرنا فہو مردود، کہ جس نے مذہب کے اندر، دین کے اندر کوئی ایسا کام ایجاد کیا جو دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے. اس لیے فرمایا کہ بدعت وہ اس لیے مردود ہے، قابل رد ہے کہ وہ دین کے اندر جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، ایک نئی چیز کا پیدا کرنا ہے. اور فرمایا کہ امرنا سے ظاہر ہو گیا کہ اس سے مراد امر دین ہے، دین کے اندر نئی چیز پیدا کرنا. دنیا کے اندر جو بدعات ہیں، جو نئی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں وہ مراد نہیں ہے. بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں
کہ جی اگر بدعت ناجائز ہے، نئی چیز ناجائز ہے، تو پھر آپ جو ہے کار میں کیوں بیٹھتے ہیں، آپ لباس کیوں پہنتے ہیں اس طرح کا، آپ ہوائی جہاز میں سفر کیوں کرتے ہیں، آپ اینک کیوں پہنتے ہیں، آپ اسپیکر کیوں استعمال کرتے ہیں، یہ بھی تو بدعت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی امرنا ھذا، دنیاوی ایجادات اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر نئی چیز کو ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، یہ مذموم ہے۔ دنیا کے اندر اور سائنسی ترقی کی وجہ سے قیامت تک جتنی بھی چیزیں ایجاد ہوں گی، فرمایا وہ مذموم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو ایجاد کی جاتی ہیں عبادت کے طور پر نہیں کی جاتی، انہیں لوگ دین نہیں سمجھتے، انہیں عبادت کا ذریعہ نہیں سمجھتے، انہیں آخرت میں نجات کا ذریعہ نہیں سمجھتے، انہیں باعث اجر اور ثواب نہیں سمجھتے۔ اس لیے فرمایا کہ جو مذموم بدعات ہیں وہ ہیں کہ جو دین کے اندر ایجاد کی جائیں، جس طرح کے تیجا ہے، جس طرح کے 10واں اور 20واں اور 40واں ہے، جس طرح کے برسی ہے، جس طرح کے سالانہ جو ہے عرس ہے، اور جس طرح کی 11ویں ہے بڑے پیر صاحب کے نام پر، اور جس طرح ہر جمعرات کو مردوں کے لیے فاتحہ ہے، یہ چیزیں بدعات ہیں، اس لیے کہ یہ دین سمجھ کر کے کی جاتی ہیں، عبادت سمجھ کر کے کی جاتی ہیں، اور اجر اور ثواب کا ذریعہ سمجھ کر کے کی جاتی ہیں، اور یہ چیزیں قابل ترک ہیں۔ اگر ترک نہیں کریں گے تو حضرت حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بدعات کا ارتکاب کرتا ہے لا يقبل الله صلاة ولا صوما ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعيرة من العجين أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اللہ تبارک و تعالی بدعتی انسان کا لا يقبل اللہ الصلاة، نہ تو نماز قبول فرماتے، ولا صوما، نہ روزے قبول فرماتے، ولا صدقۃ، نہ صدقہ خیرات قبول فرماتے، ولا حج ولا عمرہ، نہ حج عمرہ قبول فرماتے، ولا جہادا، نہ جہاد قبول فرماتے، ولا صرفا ولا عدلا، نہ کوئی فرض عبادت اور نہ کوئی نفلی نیکی قبول فرماتے۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں۔ یخرج من الاسلام، فرمایا بدعتی انسان اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے کما تخرج الشعیرۃ من العجین، جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ حجب التوبۃ من صاحب بدعۃ، اللہ تبارک و تعالی بدعتی کے اوپر توبہ کا دروازہ بند فرما دیتے ہیں، اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بدعت کر رہا ہے وہ عبادت سمجھ کر کے کر رہا ہے، دین سمجھ کے کر رہا ہے، اجر اور ثواب کا ذریعہ سمجھ کے کر رہا ہے، اس لیے وہ توبہ کرے گا ہی نہیں، اس لیے کہ جرم سمجھتا نہیں اسے۔ توبہ انسان جرم سے کرتا ہے، جرائم اور گناہوں سے کرتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھے اور کہ یا اللہ میری نماز سے توبہ، ایک آدمی روزہ رکھے اور کہ یا اللہ میرا روزہ سے توبہ، یہ سب کوئی بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ عبادت سمجھتا ہے روزے کو اور نماز۔ ایسا ہی میں بدعت کرنے والا اس کو دین سمجھ کر کے اور عبادت سمجھ کر کے اور اجر اور ثواب کا ذریعہ سمجھ کے کرتا ہے، اس لیے اس سے توبہ بھی نہیں کرتا، اس سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ اس کے اوپر توبہ کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو بدعات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ان کو چھوڑ کر کے اور اس صحیح راستے کے اوپر آ جائیں جو راستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جب ممبر پر تشریف لاتے اور خطبہ دیتے، احمرت عینا وعلا صوتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جو ہے وہ سرخ ہو جاتا تھا، آنکھیں لال ہو جاتی تھی،
آواز بلند ہو جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے اللہ کے عذاب سے، اور اس طریقے سے لوگوں کو ڈراتے تھے جس طرح کے ایک سخت ترین دشمن جو ہے وہ حملہ آور ہونے والا ہے اور کسی بھی وقت وہ حملہ کر سکتا ہے، صبح کو یہ شام کو۔ اور فرماتے تھے بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح آگے پیچھے ہیں، اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، قریب ہیں، جس طرح کی یہ دو انگلیاں ہیں۔ میرے اور قیامت کے درمیان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اس لیے تم کیوں غفلت کے اندر مبتلا ہو اور غفلت کی نیند کے اندر سوئے ہوئے ہو؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اپنی اصلاح کرو اور توبہ طائب ہو جاؤ۔ اور فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اثناء خطبہ میں ارشاد فرماتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ تمام باتوں میں سب سے سچی جو بات ہے اور تمام کلاموں میں سب سے سچا جو کلام ہے، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ، بہترین سیرت اور بہترین نمونہ عمل وہ ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور تمام کاموں میں بدترین کام وہ ہیں کہ جو دین کے اندر چاہے وہ عقیدے میں ہوں، چاہے وہ اعمال اور عبادات کے اندر ایجاد کیے جائیں، نئی چیزیں نکالی جائیں۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی چیز دین کے اندر نکالی ہوئی وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔